ماحول میں آپ دیکھیے جو چاہتا ہے میری نبی کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیتا ہے جی مگر مسلمان بظاہر تو حکومت وقت کے اعتبار سے مسلمان کبھی کمزور نہیں تھا. بے شک بظاہر حکومت وقت کے حساب سے سب لوگ کہہ دیتے ہیں ہم کمزور ہیں, جی ہمارے پاس طاقت نہیں, ہمارے پاس فوج نہیں, ہمارے پاس کورٹ نہیں, کچہریاں نہیں, ہمارے پاس عدالتیں نہیں. میرے آقا کے غلاموں, یہ عدالتیں, کورٹ, کچہریاں, یہ پولیس کے محکمے, یہ تھانے, یہ چوکیاں, یہ کچہری, یہ سب کب بنی؟ یہ میرے مصطفیٰ سے پہلے کچھ نہیں تھا. مصطفیٰ سے پہلے کچھ نہیں, سرکار کے دور میں بھی نہیں, سرکار کے زمانے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کی دین ہے یہ جو سب دکھتے ہیں. یہ کرم ہے حضرت عمر فاروق اعظم امیر المومنین کا. لیکن عمر فاروق اعظم کے پاس اتنی طاقت, اتنا ہنر, اتنا علم, اتنی دانشوری اور اتنی عقل مندی تھی تب یہ کام کرے. آج مسلمانوں کے پاس سے یہ سب چھن گیا. کیوں کہ مسلمان نے اپنی اوقات, اپنی حیثیت, اپنا وقار ختم کر دیا. اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ کون سی چیز کس کی ہے. جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے یہ میری ہے, پھر انسان مرنے اور مارنے پہ تیار ہو جاتا ہے. تیار ہو جاتا نہیں ہو جاتا ہے. جب اسے پتہ چل جائے یہ میری ہے, اور جب تک پتہ نہیں چلے تو پھر وہ کچھ نہیں کرتا. ہمیں پتہ ہی نہیں اب مذہب اسلام دین میں ہم کتنے پیچھے ہو چکے. آج ہم سے دین کتنا دور ہو گیا, ہم دین سے کتنا دور ہو گئے, مذہب اسلام سے ہم کتنا دور ہوئے, مذہب اسلام ہم سے کتنا دور ہوا. ہم نے قرآن و حدیث سے اپنے آپ کو کتنا دور کر لیا. میں آپ کو ایک فکر اور ایک سوچ آج دینے کی کوشش کروں گا. سب لوگ تڑپ کے بول دے یا رسول اللہ. آپریٹر صاحب تھوڑی سی اگر آواز بڑھ جائے, کیونکہ آپ نے واپسی کے لیے شاید ہارن نہیں لگائے ہیں, ریپیٹ تھوڑی سی بڑھائیے, ہلکی آواز بڑھائیے. سب لوگ ایک بار جی لگا کے بول دیں یا رسول اللہ. میں تھوڑی سی سٹارٹنگ آپ کے ذہن کو تازہ کرنے کے لیے حضور کی باتیں پہلے تھوڑی سی بتاؤں, پھر حضور کی شان, پھر انشاءاللہ حضور کے یاروں کی بات کرنا ہے مجھے, نبی کے صحابہ کی بات کروں گا انشاءاللہ, اور یہ بتانا ہے کہ یہ دین ہم تک پہنچا کیسے ہے, اور ہمیں دنیا میں ڈر کے نہیں رہنا ہے. جو ڈر کے رہے گا وہ پکا مومن ہو نہیں سکتا ہے. جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ کبھی دنیا داروں سے نہیں ڈرتا ہے, اگر وہ ڈرتا ہے مدینے کے تاجدار سے ڈرتا ہے, وہ دنیا کے سرداروں سے نہیں ڈرتا ہے. کیونکہ ہم دنیا کے لوگوں کے غلام نہیں, مدینے کے تاجدار کے غلام. میرے آقا کے غلاموں, کتنے لوگ ہیں ایسے حضور کی شانوں میں گستاخیاں کی ہیں, لیکن میں یہ بھی بتاؤں گا کہ حضور کے یاروں نے مصطفیٰ کی محبت میں مصطفیٰ جان رحمت سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس نے بھی صرف اف تک کہہ دیا ہے, ذرہ برابر سوچا بھی ہے نا, تو اس کو صف ہستی سے مصطفیٰ کے غلاموں نے مٹا کے رکھ دیا. اور جان کی پرواہ بھی نہیں کی ہے, مال کی پرواہ بھی نہیں کی ہے, نہ اولاد کی پرواہ کی ہے, گھر بار کو بھی نہیں دیکھا ہے. صرف کیا, صرف مصطفیٰ کا دین بچ جائے, مصطفیٰ کی ناموس کی حفاظت کی ہے. اب میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں, ایک بار جی لگا کے سبحان اللہ بولے تو بات آگے بڑھ جائے. آج کے دور میں اس وقت میں کچھ پاکھنڈی لوگوں نے میرے آقا کی شان میں گستاخیاں کی. میں حضور کے یار کی بات کروں, سرکار کے ایک یار ہیں, نام ہے جناب حضرت حسان. سب لوگ بولتے ہیں سبحان اللہ. آپ کے ذہن کو تازہ کرنے کے لیے بات کرنا ہے, ورنہ یہ شاید اس ٹائم پر میں نے تقریروں میں اپنی یہ سب سے سٹارٹنگ میں جملے میں نے سٹارٹ کیے ہیں, صرف آپ کے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے بات گفتگو آگے بڑھے گی انشاءاللہ, آپ کو مزہ آئے گا. سب لوگ تڑپ کے بولتے ہیں یا رسول اللہ. میرے کریم آقا سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں, کتنے لوگ میرے آقا کی شان میں گستاخیاں کرنے.
آج بھی آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، یوٹیوب پر دیکھو، جو چاہتا ہے نبی کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے مصطفیٰ جان رحمت پہ اترا ہوا نازل کیا ہوا قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دی، مصطفیٰ کی حدیثوں کو پڑھنا چھوڑ دیا، نبی کی شریعت کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، نبی کی شریعت پہ عمل کرنا، نبی کی باتوں پہ۔ مصطفیٰ جان رحمت کریمہ کا سید کونین کے غلاموں، جب تک تمہارے دعوے صرف کھوکھلے دعوے رہیں گے تب تک مذہب اسلام ترقی نہیں پا سکتا ہے۔ اس لیے میرے آقا سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، مذہب اسلام ترقی کب پائے گا؟ مسلمان ترقی کب پائے گا؟ مسلمان عزت کی زندگی کب پائے گا؟ جب مصطفیٰ کے فرامین پہ عمل کرنے لگ جائے گا۔ ہر قدم پہ تیرے عزت تیرا قدم چومیں گی، اس لیے کہ عزت نہ تجھے تجھے دنیا میں عزت تیرے پیسے کے بل پہ نہیں ملی ہے، تیری باتوں کی بنیاد پہ نہیں ملی ہے، حکومت کی بنیاد پہ تجھے عزت نہیں ملی ہے، تیرے روب و دبدبے کے بنیاد پہ کبھی مسلمانوں کو عزت نہیں ملی۔ آپ تاریخ کا پچھلا چیپٹر اٹھا کے دیکھیں، مسلمانوں کو جب بھی عزتیں ملی ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کی بلبوتے پہ عزتیں ملی ہیں۔ جناب صدیق اکبر کو اگر آپ کہیں گے مولانا عارف رضا قریشی کیسی بات کرتے ہو، ہم نے دیکھا ہے کتنے پردان بن جاتے عزتیں مل جاتی ہیں، کتنے بدھائک بن جاتے ہیں عزتیں مل جاتی ہیں، کوئی چیئرمین بن جاتا ہے عزتیں مل جاتی ہے، کوئی مولوی بن جاتا ہے عزتیں مل جاتی ہیں۔ او میرے آقا سید کونین کے غلاموں، اگر عزت منصب کی بنیاد پہ ملی ہوتی، عزت دولت کی بنیاد پہ ملی ہوتی، عزت اگر حکومت کی بنیاد پہ ملی ہوتی، عزت سرداری کی بنیاد پہ ملی ہوتی، صدیق اکبر نے مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کیا سمجھتے ہو جناب صدیق اکبر؟ جناب صدیق اکبر وہ میرے نبی کا یار ہے جس نے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ، اللہ کے نبی کونین سرور کون و مکان کے غلاموں، امت مسلمہ میں سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی ذات کا نام صدیق اکبر ہے۔ آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، دولت کی بنیاد پہ، سرداری کی بنیاد پہ اگر عزتیں ملتی تو کلمہ مصطفیٰ کا صدیق اکبر نے نہیں پڑھا تھا، مگر عزتیں نہیں مل پائی تھی۔ اور صدیق اکبر وہ ہیں کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا آپ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ عمر فاروق اعظم وہ ہیں جب آپ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا اپنے قبیلے کے سردار۔ عثمان غنی وہ ہیں جس نے ابھی مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا، اس دور میں کافروں کے سردار رہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، جناب صدیق اکبر نے جب مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایک قبیلے کے سردار تھے، ایک علاقے کے سردار، ایک بستی کے سردار، ایک خاندان کے سردار، لیکن محمد عربی کا کلمہ ابو بکر نے پڑھ لیا ہے۔ آج دنیا کے ہر مومن کے سردار صدیق اکبر ہے۔ آج دنیا کے ہر مومن کے سردار صدیق اکبر ہیں۔ جناب عمر فاروق اعظم نے جب تک کلمہ مصطفیٰ کا نہیں پڑھا، ایک قبیلے کے، ایک برادری کے، ایک خاندان کے، ایک گاؤں کے، ایک علاقے کے سردار مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت امیر المومنین، ہماری محفلوں میں مزہ ہی تب تک نہیں آتا ہے جب تک امیر المومنین عمر فاروق اعظم کا نام نہ لے لیا۔ میرے آقا کے غلاموں، کون جناب سے عمر فاروق اعظم؟ وہ جناب عمر فاروق اعظم جس راستے سے میرے نبی کا یار گزر جائے، شیطان راستے میں آنے لگ جائے، عمر کو دیکھے راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، عمر کو دیکھ لیتا ہے راستہ چھوڑ دیتا۔ جناب عمر فاروق اعظم وہ میرے نبی کا یار ہے۔ ایک قبیلے کا مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ نہیں پڑھتا، ایک قبیلے، ایک علاقہ، ایک بستی، ایک گاؤں، ایک دیہات میں، ایک علاقے میں، ایک بستی، ایک محلے کے سردار تھے۔ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا امت مسلمہ کے سردار جناب عثمان غنی، امت مسلمہ کے سردار، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت مولا علی، مومنوں کے دل کی دھڑکن و چین کا نام مولا علی ہے، پہلے نہیں تھا، پہلے داماد پیغمبر خدا ہوئے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، نبی کی گود میں آئے، مصطفیٰ جان رحمت کی فرما برداری و غلامی کی عزتیں مل گئیں۔ سردار ام المومنین، سردار ام المومنین، میرے آقا سید کونین کے غلاموں، امیر المومنین جناب حضرت عمر، حضرت مولا علی، مومنوں کے سردار بعد میں بنے، پہلے نبی کا کلمہ پڑھا۔
پہلے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اس کے بعد میں امیر المومنین بنے. یہ عزت تب ملتی ہے جسے نبی کا پیار دل میں آ جاتا ہے، جس کے ماس میں نبی کی محبت و نبی کی غلامی کا پٹا جس کے گلے میں پڑ جاتا ہے، وہ میرے نبی کا غلام بن کے صرف ایک علاقے نہیں، ایک قبیلے نہیں، ایک گاؤں نہیں، ایک شہر نہیں، ایک ملک نہیں، جہاں جہاں تک بھی پوری دنیا میں نبی کا ایک بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کا سردار میرے نبی کا غلام ہو جاتا ہے. اس کا سردار میرے مصطفیٰ کے غلام ہو جاتے ہیں. میرے آقا کے غلاموں، حضرت میرے کریم آقا کے غلام ہے جناب حضرت حسان. میں پوچھا حضور کے یار کی بارگاہ، میں نے کہا حضور کے یار آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کے بارے میں. کوئی چاہتا ہے کچھ بول دیتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے. عزتیں اور شانیں ملی کیسے ہیں؟ کیسے میرے مصطفیٰ میرے آقا کتنے پیارے تھے، کتنے سونے تھے، نبی کتنے اچھے ہیں. سرکار کے غلاموں آپ جی لگا کے بولیں تو بات آگے بڑھ جائے. میں نے سرکار کے یار کی بارگاہ میں عرضی لگائی جناب حضرت حسان. میں نے کہا وہ میرے نبی کے غلام آپ بتائیں مصطفیٰ جان رحمت کیسے ہیں؟ جناب حضرت حسان آپ وہ ہیں کہ آپ نے مصطفیٰ کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. آپ نے مصطفیٰ کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. اب کوئی سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، عارف رضا قریشی آپ نے بھی تو میرے نبی کے غلام جناب صدیق اکبر جس نے سرکار کا کلمہ سب سے پہلے دنیا میں آنے کے بعد میرے نبی نے جب دعوت اسلام بھیجی، سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ جناب امیر المومنین عمر فاروق اعظم جناب حضرت امیر المومنین صدیق اکبر نے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھا ہے. جب سب سے پہلے جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے عمر صدیق اکبر ہیں تو پھر صدیق اکبر کی شانیں اور عزتیں سب سے بلندوں والا ہوں گی. آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کریم سید کونین کے بارے میں جناب حضرت ابو بکر زیادہ جانتے ہوں گے، انہوں نے میرے مصطفیٰ کی شانیں بیان کی ہوں گی. آپ کو نام جناب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لینا چاہیے تھا. آپ کو جناب حضرت عثمان غنی کا نام لینا چاہیے تھا. پوچھنا ہے حضور کی شانیں صدیق اکبر سے پوچھو، اس لیے کہ سب سے پہلے خلیفہ کا نام جناب ابو بکر ہے، خلیفہ دوم کا نام جناب عمر فاروق اعظم ہے، خلیفہ سوم کا نام جناب حضرت عثمان غنی ہے، خلیفہ چہارم کا نام جناب حضرت عثمان حضرت مولا علی ہے. یہ میرے نبی کے یار ہیں، یہ میرے نبی کے وہ چار یار ہیں. حضور نے فرمایا میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں، یہ میرے وہ یار ہیں جو میرے دنیا میں بھی ساتھی ہیں، میرے قبر میں بھی ساتھی، حشر میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ میں رہیں گے. میرے کریم آقا سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے او عارف رضا قریشی تمہیں اگر بات پوچھنا تھی تو جناب صدیق اکبر سے پوچھتے، کیونکہ سرکار صدیق اکبر سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. میں نے کہا بات تمہاری صحیح ہے، لیکن میں نے سرکار صدیق اکبر سے نہیں پوچھا، میرا اپنا عقیدہ اور میرا اپنا علم ہے، آپ کا اپنا علم ہے. میں نے کہا او میرے نبی کے غلاموں جناب صدیق اکبر سے نہیں پوچھنا ہے، عمر فاروق اعظم سے نہیں پوچھنا ہے، جناب عثمان غنی مولا علی سے نہیں پوچھنا ہے، شانوں والے یہ سب ہیں، مگر عثمان غنی کو نہیں پوچھا، حضرت مولا علی سے نہیں، عمر فاروق اعظم سے، صدیق اکبر سے نہیں پوچھا. میں نے پوچھا سرکار کے یار جناب حضرت حسان بن ثابت سے. آپ کہیں گے معاملہ کیا ہے؟ میں نے کہا معاملہ یہ ہے او کھیری کے زندہ دل غیور مسلمانوں، وجہ یہ ہے میں اس نبی کے یار کی بارگاہ میں حاضری سری دینے کے لیے گیا، عالم تصور و تخیل میں سوال کرتا ہوں او نبی کے یار جناب حضرت حسان آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے جس دن میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، مصطفیٰ کے آنے سے پہلے سرکار حضرت حسان 7 یا 8 سال پہلے آئے. اور جو پہلے آتا ہے تو پھر اسے باتیں بھی دنیا کی پہلے پتہ ہوتی ہیں. حقیقت میں ویسے تو میرے مصطفیٰ سے زیادہ میرے مصطفیٰ پہلے آئے بعد میں آئے، مگر مصطفیٰ سے زیادہ پہلے تو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں. بعد میں آئے مصطفیٰ یا پہلے آئے مصطفیٰ کے برابر تو کسی کو پتہ نہیں. یہ تو جناب حضرت حسان نبی کے غلام ہیں، اور نبیوں کو اتنا بھی پتہ نہیں جتنا میرے مصطفیٰ کو پتہ.
اتنا تو نبیوں کو بھی نہیں، اتنی شان نبیوں کو بھی نہیں ملی جتنی شان میرے آقا سید کونین کو ملی ہے۔ میرے کریم آقا سید کونین سرور کون ویسے نبی بات نبی میرے آقا کے غلاموں کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے نبیوں کو پتہ نہیں، نبی کو پتہ ہوتا ہے مگر جتنا میرے نبی کو پتہ ہے اوروں کو پتہ نہیں۔ ویسے تو ہر نبی جانتا ہے ہونا کیا ہے، اس لیے کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، جانتے وہ بھی ہیں مگر مرتبہ و فضیلت کے اعتبار سے جتنا میرے مصطفیٰ جانتے اور نہیں۔ میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں میں نے کہا جناب حضرت حسان اب بتائیں آپ، کیونکہ آپ مصطفیٰ سے 7 یا 8 سال پہلے آئے ہیں، نبی کا بچپنا آپ نے دیکھا، لڑکپنا آپ نے دیکھا، جوانی آپ نے دیکھی ہے، مصطفیٰ کو چلتے دیکھا، مصطفیٰ کو جاگتے دیکھا، سوتے دیکھا، مصطفیٰ جانے رحمت کو آپ نے غار ثور میں دیکھا، غار ہرا میں دیکھا، جنگ تبوک میں دیکھا، جنگ خندق میں دیکھا ہے، مصطفیٰ کو سوتے دیکھا، مصطفیٰ کو کھاتے دیکھا، نبی کو پیتے دیکھا، نبی کو چلتے دیکھا، نبی کو بیٹھے دیکھا ہے، نبی کو سوتے دیکھا، نبی کو صبح دیکھا، نبی کو شام دیکھا ہے۔ او میرے نبی کے یار جناب حضرت حسان اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ نہ میں نے دیکھا ہے اور میرا عقیدہ تو ہے مگر میں نے دیکھا نہیں ہے، مگر مصطفیٰ کو مان لیا اللہ کا سچا اور پکا حبیب اور نبی کا رسول، اللہ کا بندہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کی طرح نہ زمینوں میں کوئی نہ آسمانوں میں کوئی ہے۔ میرا عقیدہ تو ہے مصطفیٰ اچھے ہیں مگر پاکھنڈی بولتے ہیں، انہوں نے دیکھا بھی نہیں، انہوں نے سمجھا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ سے اس لیے سوال کرتا ہوں اے میرے نبی کے غلام، آپ نے مصطفیٰ کو دیکھ کے جو بھی فرمایا ہے آپ بتائیں۔ جناب حضرت حسان بولے عارف رضا قریشی اگر بات پوچھتے ہو نبی کی شان کی تو لو، میں نبی کی شان میں نعت لکھ کے آیا ہوں، نبی کی نعت پڑھتے جاؤ، نبی کی عظمت و شان کا پرچار کرتے چلے جاؤ، نبی کے نام پہ بولو سبحان اللہ۔ عربی میں پڑھوں گا آپ سمجھ نہیں پائیں گے، اردو میں ترجمہ کروں گا انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ میرے نبی کے یار جناب حضرت حسان بولے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جناب حضرت حسان بولے احسن من قلم ترقت عینی، میرے مصطفیٰ کی طرح حسن والا میری آنکھ نے دیکھا نہیں، واجمل من قلم تلد النساء، مصطفیٰ کی طرح جمیل، مصطفیٰ کی طرح سوڑا، مصطفیٰ کی طرح خوبصورت کسی ماں نے کوئی بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرا من کل عیب، میرے مصطفیٰ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، مصطفیٰ کو اللہ نے ایسا پیدا فرمایا جیسا پیدا ہونا چاہیے۔ او اللہ نے میرے نبی کو ایسا پیدا فرمایا جیسا پیدا ہونا چاہیے۔ اب عالم تصور میں بریلی شریف لے کر چلتا ہوں، بول دیں سبحان اللہ۔ چلیں گے بریلی شریف؟ کتنے لوگ چلیں گے؟ عالم تصور و تخیل میں چلیں بریلی شریف۔ اور بریلی شریف میں کون رہتے ہیں؟ کن کا مزار ہے؟ کن کا؟ اعلیٰ حضرت سرکار کا مزار تو اور بھی ہیں مگر ہم جو اشارہ کر رہے ہیں آپ سمجھ گئے نا۔ اعلیٰ حضرت سرکار یہ 14.5 صدیاں پہلے، 1450 سال پہلے نبی کا یار نبی کو دیکھ کے بولا، مگر بار امام اہل سنت کے ماننے والوں، عشق کا مفتی، بریلی کا کلندر، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سرکار بھی بغیر دیکھے نہیں بولے، وہ بھی مصطفیٰ کو دیکھ کے بولے۔ اعلیٰ حضرت بھی بغیر دیکھے نہیں بولے۔ اور یاد رکھیں جس سے جتنا پیار ہو جاتا ہے وہ پھر ایسے ہی کم چالاک نہیں ہوتا، وہ بھی زیادہ چالاک۔ اس لیے جس کی نسبت جس سے ہوتی ہے، دانشمند سے اگر پیار ہو جائے تو پھر وہ بندہ بھی دانشمند ہو جاتا ہے، عقل مندوں سے دوستی کرنے والا عقل مند ہو جاتا ہے، بے وقوفوں سے دوستی کرنے والا بے وقوف کہلایا جاتا ہے۔ او کائنات کے مالک و مختار سید کونین سے محبت و پیار کرنے والے اعلیٰ حضرت سرکار بھی بولے او آقا آیا ہوں خالی نہیں جاؤں گا، آیا ہوں دربار میں خالی نہیں جاؤں گا، آپ کا جلوہ دیکھ کے جاؤں گا۔ اشارے بتا رہا ہوں، دیکھ کے جاؤں گا،
دیدار کر کے جاؤں گا. اعلیٰ حضرت سرکار نے مصطفیٰ کا دیدار کر کے ہی چھوڑا. اعلیٰ حضرت سرکار بولے میرے کریم آقا کے غلاموں, میں نے کہا اعلیٰ حضرت سرکار آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے؟ دنیا کے تمام لوگ تو اپنی اپنی عقیدت اپنی اپنی محبت کے دعوے کرتے ہیں, کوئی اپنے اعتبار سے کچھ بتاتا ہے, کوئی کچھ بتاتا ہے, آپ بھی بتائیں, اس لیے کہ ہمارا عقیدہ اور آپ کی ہماری محبت یہ ہے. اعلیٰ حضرت سرکار آپ نے نبی سے پیار کیا ہے, یوں ہی پیار نہیں کیا, اس لیے کہ آپ نبی کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام احمد رضا ہے. او اعلیٰ حضرت سرکار آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت سرکار بولے او میرے غلام نبی کے امتی عارف رضا قریشی سوال کرتے ہو میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ تو 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کے آیا ہوں. نہیں, اتنی بات دھیرے نہیں چلنا ہے. اعلیٰ حضرت والے ہو, ٹنا ٹن والے ہو, تو آواز بھی ٹنا ٹن ہونا چاہیے. سب لوگوں کی آواز بھی ٹنا ٹن ہونا چاہیے. 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کے آیا ہوں. میں نے کہا اعلیٰ حضرت 1000 کتابوں کا سوال نہیں, میں نے پڑھا بھی ہے, آپ کی کتابوں کو دیکھا بھی ہے, مجھے پتا ہے آپ نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی عارف رضا قریشی. پھر کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ جب میں نے عالم تصور میں عالم تخیل میں اپنے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں عرضی لگائی, زانو ادب طے کر کے میں نے اپنی جبین ناز کو میں نے سرکار اعلیٰ حضرت کی تربت اطہر پہ رکھا اور سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا آقا اعلیٰ حضرت سرکار مصطفیٰ کی شان کے بارے میں سوال کرنے آیا ہوں. دنیا کے پکھنڈی تو مصطفیٰ کے چاہتے ہیں, کوئی یہ عیب لگاتا ہے حضور میں یہ کمی, معاذ اللہ حضور میں یہ عیب ہے. میرے آقا تو ہر عیب سے پاک ہیں, مگر آپ کی زبانی بھی سننا چاہتا ہوں. او آقا اعلیٰ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت کی تربت انور سے جواب آتا ہے 1000 سے زیادہ جو کتابیں لکھی, انہی کتابوں میں ایک میری کتاب کا نام ہدایے کے بخشش ہے, ایک میرا نعتیہ دیوان میری کتاب ہدایے کے بخشش ہے. اس کتاب کو اٹھاؤ. میں نے کہا اعلیٰ حضرت کتاب کو اٹھا لیا. بولے کتاب کو اٹھایا, اس کتاب میں کھولو. میں نے کہا کتاب کو کھول لیا ہے. بولے میں نے اس میں نبی کی نعت لکھی ہے. میں نے کہا نبی کی نعتیں تو ساری آپ نے لکھی ہیں, مگر مسئلہ حل نہیں ہوا. اب اگر مسئلہ حل کروانا چاہتے تو لحق کے بول دیں, مسئلہ حل کروانا چاہتے تو لحق کے بول دیں. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت کا نام آئے گا, میں اعلیٰ حضرت کی زبانی جب سنوں گا اور اعلیٰ حضرت سرکار نے جو فرمایا ہے زبان عارف رضا قریشی کی ہوگی, کلام امام عشق و محبت کا ہوگا, پھر ہاتھ نبی کونین کی 12 ربیع الاول کا جھنڈے والا لہرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کھیری میں عارف رضا قریشی اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر کر رہا تھا, آقا اعلیٰ حضرت کے آقا سید کونین کا بھی ذکر کر رہا تھا. میرے کریم آقا سید کونین کے غلام میں نے سوال کیا کہ اعلیٰ حضرت سرکار بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سرکار کی تربت انور سے جواب آیا, او میرے غلام عارف رضا قریشی جب سوال کر ہی لیا ہے تو میں نے جو نعتیں لکھی ہیں ان نعتوں میں ایک نعت لکھ کے آیا ہوں. وہ نعت لکھو, لکھی ہوئی میری پڑھو, میرے علماء کو سناؤ. نبی کی عظمت و پرچار, نبی کی عزت و شان, نبی کی فضیلت و بلندی, نبی کی شان و شوکت کا پرچار کرتے چلے جاؤ. اعلیٰ حضرت بولے سب سے اولا اعلیٰ, ایسے نہیں, سب لوگ ایسے کر کے بولیں گے سب سے اولا, او سب سے اولا اعلیٰ, ہمارا نبی سب سے بالا, سب سے بالا او بالا, ہمارا نبی جس کے طلبوں کا دھوپ. اور لوگ جانے کیا کیا دھو دھو کے پی رہے ہیں, کوئی پتھروں کو دھو کے پیتا ہے, کوئی درختوں کو دھو کے پیتا ہے. اور جنہوں نے پتھروں کو دھو کے پیا, جنہوں نے درختوں کو دھو کے پیا, جنہوں نے اینٹوں کو دھو کے پیا, جنہوں نے کنکروں کو دھو کے پیا, ابے صحیح تھے بیمار ہو گئے. جنہوں نے مصطفیٰ کے طلب ناز کو دھو کے پیا, بیمار تھے شفایاب ہو گئے. اور جس کے طلبوں کا دھوبن
اگر پینا ہی تھا تو مصطفیٰ جان رحمت کا در کے دولت سید کونین کے در دولت کے سرکار نہیں ہے، مصطفیٰ کی مزار پرانوار کے ٹچ کیے ہوئے پانی کو پینا چاہیے۔ اگر وہ پانی نہیں ملا تو اللہ کے نبی جناب حضرت اسماعیل کے ٹھوکروں کا لگا ہوا پانی وہ پینا چاہیے۔ اگر وہ نہیں ملا تو پھر کسی اللہ والے کے در دولت سے جا کے اس سے مس کر کے وہ پانی پینا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت بولے کہ جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا، ہمارا ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا۔ سمجھیے جسے واہ قاری اختر حسین صاحب کے بلا لوگ تعریف جب کرنا شروع کر دیتے ہیں تو تعریفیں کرتے ہیں، نیچے سے بندہ شروع ہوتا ہے، نیچے پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر۔ کسی نے تعریفیں کی، کوئی تاج محل کو اونچا کہتا، کوئی لال قلعے کو، کوئی قطب مینار کو اونچا کہتا، کوئی اپنی بلڈنگوں کو دیکھ کر ناز کرتا ہے، میرا بنگلہ، میری بلڈنگ اتنی اونچی اور اتنی شانوں والی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی نظر دیکھیں، اور اعلیٰ حضرت کی ایک کرامت بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کو پتا تھا ایک دور آئے گا لوگ سب اپنے اپنوں کی تعریفیں کریں گے۔ احمد رضا اپنے نبی کی بھی تعریف ایسی کر کے چلا جا، لوگ کتنی بھی تعریفیں کرتے چلے جائیں، سارے لوگوں کی تعریفیں ہوتی رہیں گی، سب نیچے جائیں گے۔ ایک شعر میرے احمد رضا لکھ کے چلے گئے، سارے دنیا کے بڑوں کو نیچا کر گئے، میرے آقا کی عزت و شان کو بڑھا کے بلند کر گئے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار بولے سارے اونچوں میں اونچا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا، آدھا نبی واہ اب ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے، بول دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے شعر کی تشریح کروں تو ایک شعر پر بھی الحمدللہ عارف رضا قریشی تقریر مکمل کر سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار بولے غم زدوں کو رضا، لوگ پریشان تھے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے میدان محشر قائم ہوگا، سبا نیزے پہ سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، سب پریشان ہوں گے، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے بھاگے گا، پڑوسی پڑوسی سے، بھائی بھائی سے، دوست دوست سے، سب بھاگتے نظر آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت سرکار بولے جب سب بھاگیں گے تو لوگ ٹینشن میں پڑ گئے، ہوگا کیا؟ اللہ لوگ ٹینشن میں پڑ گئے، ہوگا کیا؟ پریشان ہونے لگے۔ تو لوگ جب ٹینشن میں تھے، اعلیٰ حضرت سرکار یہ شعر یہیں روکیں، آگے کا شعر اعلیٰ حضرت سرکار بولے کہ جب لوگ پریشان ہوں گے نا، تو لوگ ٹینشن میں تھے، پریشان تھے کہ اب ہوگا کیا میدان محشر میں۔ اتنے میں میرے آقا اعلیٰ حضرت نے نبی کی شان اور نبی کی تشریف آوری میدان محشر میں حضور کی جلوہ گری بیان کر دی، تڑپ کے بولتے سبحان اللہ۔ ہم امت کا مسئلہ حل کر گئے، ہم گنہگاروں کا مسئلہ حل کر گئے۔ اعلیٰ حضرت بولے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جا، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ ابھی آپ کی شاید سمجھ میں نہیں آیا، اعلیٰ حضرت سرکار بولے پیش حق یعنی کیا مطلب ہے؟ حق کے سامنے پیش ہوں گے میرے مصطفیٰ، جب حضور آئیں گے، حضور کی پیشی ہوگی رب کی بارگاہ میں، حق کے سامنے، حق سے مراد اللہ کی ذات، حق وحدہ لا شریک کی ذات، اللہ کی ذات جب قلب دوز محشر میدان محشر میں اللہ رب العزت اپنی شایان شان جب وہاں پہ تشریف
تشریف فرما ہوگا اپنی شایان شان میرے آقا سید کونین کے غلاموں اللہ ہوگا وہاں موجود مصطفیٰ آئیں گے حضور سید کونین رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور تمام لوگ جب پریشان ہوں گے اعلیٰ حضرت سرکار بولے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے مزدہ کا معنی خوشخبری خوشخبری کائے کی خوشخبری حضور آئیں گے سب نوازے سے بے صورت سب خاموش 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء اور رسل جناب آدم سے لے کے جناب شیش جناب نوح جناب زکریا جناب یحییٰ جناب سلیمان جناب حضرت ایوب جناب دانیال جناب حضرت یوسف و یحییٰ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل حضرت ادریس حضرت یونس حضرت زکریا و یحییٰ اللہ کے سوالات نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی خاموش نہ جناب آدم بولیں گے نہ جناب شیش نہ جناب زکریا جناب نوح نہ جناب ادریس نہ جناب حضرت الیاس جناب حضرت یونس و زکریا حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اللہ کے سوالات نبی خاموش کوئی بولے گا نہیں اس لیے کہ رب جلال میں ہوگا اللہ جلال میں ہوگا سب نیزے پہ سورج بھیجے ہانڈی کی طرح کھول رہے ہوں گے لوگ پریشان ہوں گے ٹینشن میں ہوں گے کوئی بولے گا نہیں مصطفیٰ آئیں گے حضور بولیں گے کوئی روکے گا نہیں اے میرے مصطفیٰ آئیں گے حضور بولیں گے نبی کو بولنے سے کوئی روکے گا نہیں میرے آقا کے غلاموں پھر اعلیٰ حضرت سرکار بولے اور نبی آئیں گے ہم تو مسکرا جائیں گے مگر میرے مصطفیٰ کا انداز کیا ہوگا پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے ٹینشن میں تھے لوگ پریشان تھے جب تک عارف رضا قریشی نہیں آئے مثال سنو عارف رضا قریشی جب تک نہیں آئے نظریں ٹکی ہوئی تھی کب آئیں گے کب آئیں گے کب آئیں گے کب آئیں گے لیٹ ہو جائے میری ٹرین میری روڈ ویز لیٹ ہو جائے پتہ چلے عارف رضا قریشی آ رہے ہیں جب تک نہیں آئیں گے لوگ بیٹھے رہیں گے کیونکہ دیکھے بغیر جانا نہیں دیکھے بغیر جانا نہیں سنے بغیر جانا نہیں یہ تو ایک خاکسار نبی کا امتی اور ایک ادنا نبی کا غلام عارف رضا قریشی جب تک آئے گا نہیں جب تک ہمیں جانا نہیں ہے یہ ایک عارف رضا کی شان کیوں بڑی نبی کا ذکر کرنے والا ہے نبی کا ذکر کرنے والا ہے پھر وہ نبی سب لوگ پریشان تھے ابھی پریشانی سے چھٹکارا ہی نہیں ہو پایا ہے لوگ پریشان ہیں میدان محشر میں بھیجا ہانڈی کی طرح کھول رہا ہے سبا نیزے پہ سورج تانبے کی زمین ہے لوگ پریشان ہیں ہوگا کیا اب ٹینشن میں ہے کیونکہ بھاگ کے جا بھی نہیں سکتے یہاں تو قریشی صاحب نہیں آئے لیٹ ہو گئے کوئی بات نہیں گھر چلے جائیں گے سو جائیں گے وہاں تو جانا بھی نہیں کیونکہ حساب و کتاب ہوا ہی نہیں ہے حساب کتاب ہو جاتا تو جنت والے جنت میں چلے جاتے دوزخ والے دوزخ میں چلے جاتے کام تمام ہو جاتا مگر گھر گئے ہیں نا پریشان ہیں ٹینشن میں ہیں ہوگا کیا اعلیٰ حضرت سرکار بولے مسئلہ حل ہو جائے گا تڑپ کے بول دے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کے شعر کو لوگ سمجھتے کیا ہیں میں نے کہا ایک شعر اگر اعلیٰ حضرت کے تشریح کروں تو پھر پوری رات کا وقت بھی نکل سکتا ہے اور پھر اگر مجھ سے بڑے عالم اگر بیان کرے تو کئی راتیں بھی گزر سکتی ہیں اور میرے آقا کے غلاموں پھر اعلیٰ حضرت نے تفسیر بیان کی ہوگی تو اعلیٰ حضرت بیان کرتے تو پتہ نہیں کتنے مہینے لگ جاتے تڑپ کے بول دے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت سرکار بولے لوگ پریشان تھے ٹینشن میں تھے سب کی نظریں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کوئی ہے نہیں جناب آدم کے پاس پہنچے جناب شیش کے پاس جناب نوح کے پاس سب نبیوں کے پاس پہنچے بولے نہیں اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری جاؤ یہ کام ہمارا نہیں نکلو اب بھاگتے پریشان سب جگہ سے پریشان ہو کر پھر آئے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس عیسیٰ علیہ السلام بولے یہ کام میرا نہیں مگر مشورہ دیتا ہوں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام بڑا پریشان ہے جلدی مشورہ دیجئے بولے اذهبوا الى محمد صلی اللہ اذهبوا الى محمد سب کے سب جلدی چلے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب سرکار کے پاس پہنچیں گے سب تو پریشان ہیں اب
کوئی انسان پریشان ہو ٹینشن میں ہو کوئی کسی کو مارنے آتا ہو بالکل پیچھے اس کے مارنے والا ظالم کوئی مارنے والا بہادر پہلوان بھاگتا ہوا پیچھے سے دوڑتا ہوا آتا ہو اور وہ آگے آگے بھاگے اور کوئی پناہ دینے والا کہتا ہے ٹینشن مت لے میں ہوں پسینہ سب ختم ہو جائے گا سبحان دل کی دھڑکنیں ختم ہو جائیں گی تھر تھراہٹ و کپکپاہٹ ختم ہو جائے گی یہ دنیا داروں کی بات بتا رہا ہوں اور بات اب مدینے کے تاجدار کی کرنے جا رہا ہوں سبحان اللہ طلب کے بول